اور 25 ذیلحج سے پھر عزاداری کا سلسلہ ہے، اور پھر سوا 2 مہینے پھر یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاری اسلام مدد محمد والی محمد پر درود و سلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی یوٹیوب فیملی، آج ہے 18 جیٹھ، اور 18 جیٹھ جو ہے یہ 10 محرم ہی کا دن ہوتا ہے نا وائی بی؟ تو آج میں نے وائی بی سے کہا کہ جی ایک تو آپ کی غیر حاضری بھی کافی ہو چکی ہے ولاگ میں، تو اب ذرا آپ آج جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے، ویورز ہیں، تو ان کو آپ بتائیں کہ 18 جیٹھ کس طرح سے، اور یہ جو اتنی اب خیر سے اتنی عزاداری شروع ہو گئی ہے آج کے دن، تو یہ کتنا عرصہ پہلے اس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے اور لوگوں کو کب یہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب اب یہ ہے کہ آج ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو باقی کی جو گپ شپ ہوگی وہ آپ وائی بی کے ساتھ لگائیں گے۔ السلام علیکم یاری مدد۔ وعلیکم السلام یاری مدد۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، سب ویورز کو بھی السلام علیکم، سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی اچھا، آج ذرا 18 جیٹھ کے بارے میں تو ذرا بتا دیں۔ 18 جیٹھ یہاں لوکل جو سب کانٹیننٹ کا کیلنڈر ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، اس میں جب 10 محرم 61 ہجری کو یہ سانحہ ہوا تھا، تو اس وقت لوکل ڈیٹ یہاں پہ 18 جیٹھ، جیسے یہاں پہ لوکل مہینے جیٹھ، آگے ہاڑ آ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے کوئی کئی 100 سال پہلے یہ سب کانٹیننٹ میں عزاداری 18 جیٹھ کی شروع ہوئی، اور پاکستان میں اس کا جو سیرا ہے وہ بابا صدا حسین شاہ پھلروان سرگودا میں انہوں نے سٹارٹ کیا آج سے 40-50 سال پہلے، اور پھر اب ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے عزاداری یہ 10 محرم کی طور کے اوپر ہے، اور لوکل کیلنڈر عزاداری سید الشہداء یا عزاداری اہل بیت کے لیے کوئی موقع یا ڈیٹس تو نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن آج یوم عاشور کی مخصوصی کے حساب سے پورے پاکستان میں عزاداریاں آتی ہیں۔ تو ہم نے بھی آج ملتان میں امام بارگاہ حیدریہ میں حویلی مری شاہ کے پروگرام میں شرکت ہوئی، اور ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا، زنجیر زنی بھی ہوئی۔ تو بس یہ ہے کہ بہانہ ہے ایک مولا کو یاد کرنے کا، مولا کی عزاداری کرنے کا، اور تمام اہل اسلام جو نواز رسول سے محبت کرتے ہیں سب کو دلوں میں غم ہے بے شک۔ اب آگے محرم کے دن آ رہے ہیں، تو محرم کا استقبال بھی ہو جاتا ہے اور عزاداریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہے 18 ڈیٹ۔ اچھا یہ دسو کہ اج جویں ہے 15 ذی الحج، تے اگوں کیویں ڈیٹس 18 ذی الحج آندی پئی غدیر؟ 3 میجر مخصوص دن ہے۔ اب آج شب ہے 15 ذی الحج کی، کل 1 جون کو 15 ذی الحج ہے، تو 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کا ظہور کا دن ہے، تو میلاد ہیں کل سارے۔ پھر جمعرات کو ہماری سب سے بڑی عید، اسلام کی سب سے بڑی عید، رسول پاک کے حکم کے حساب سے وہ عید غدیر ہے جو 18 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد پھر مباہلے کی عید ہے 24 ذی الحج کی، اور 25 ذی الحج سے پھر عزاداری کا سلسلہ ہے، اور پھر سوا 2 مہینے پھر یا حسین۔ اچھا یہ دسو تھوڑا کی پلان ہے محرم دا؟ انشاءاللہ تیاری ہے، آگے مولا جب اذن دیں گے ہم چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ ویورز۔ کیا ہے حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ یہ جو آپ نے پہلے آپ نے جو دیکھا ہے 18 جیٹھ کے حوالے سے، یہ تقریباً 12-13 دن پہلے سے
یہ کچھ میں نے ویڈیو کلپس بنا کے رکھے ہوئے تھے. اچھا یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میں 18 جیٹ والے دن ہی کوشش کروں گی یا اس سے نیکسٹ ڈے میں یہ شیئر کر دوں. لیکن اتنی مصروفیت کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا. پھر خیر سے غدیر آ گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ غدیر کہ پھر کچھ ملا نیازیں وغیرہ اس طرح سے گھر میں بھی تھی. اچھا اور اتنی جلدی یہ دن گزرے ہیں، ایسے دن گزرے ہیں کہ میں ڈیلی کہتی تھی کہ یہ میں نے 18 جیٹ کی جو مجلس کے جو میں نے ولاگ بنانا ہے وہ میں شیئر کروں آپ سب سے، اپلوڈ کر دوں ولاگ، لیکن فرصت نہیں مل رہی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جی چلے اب جیسے یہ 24 ذی الحج کو عید مبارکہ کے بعد 25 ذی الحج سے پھر ویسے بھی جو ہے اس کی مجالس محرم کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو آغاز محرم کی. تو وہ میں نے کہا کہ جی تب میں یہ شیئر کر دوں گی. اور پھر وائی بی نے بھی آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ جب اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں نا جو دین کے متعلق کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ وائی بی کو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ان کو نالج ہے. 4-5 دن پہلے مجھے ہیپی ڈارلنگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے فرصت مل جائے نا تو اس طرح کرو کہ جو میرے بلیک شرٹس ہیں، جتنی میری بلیک شرٹس ہیں تقریباً 15 ہیں، وہ تم نکال کر رکھو. اچھا میں نے کہا کہ جی دیکھیں گھر میں ہی ہوں گی، باہر تو نہیں میں رکھ کے آتی نا، دھلتی ہیں پریس کروا کے یا میں ہینگ کر دیتی ہوں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈرا میں رکھی ہوئی ہوں گی. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں نظر آ رہی کہ وہ ٹی شرٹس کہاں پر ہیں. مجھے بھی بڑی ٹینشن ہوئی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ڈرا میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک دم ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جی ہیں آخر چیز کہاں گئی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرا میں دیکھ چکے ہیں، ان کو نظر نہیں آئی شرٹس. اچھا جناب جب یہ چلے گئے اور اس کے بعد جب میں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تو میں نے کہا کہ جی پہلا کام میں یہی کرتی ہوں کہ ذرا میں ڈرا چیک کروں کہ ٹی شرٹس ہیں کہ نہیں ہیں. چلے جی پھر میں گئی سٹور میں جب جا کر میں نے ایک ڈرا کھولا، اس میں جناب ان کی نکلی ہیں 5 ٹی شرٹس. اچھا پھر جناب ایک دوسرا میں نے جب ڈرا کھولا اس میں تقریباً ان کی جو نئی ٹی شرٹس ہیں وہ رکھی ہوئی تھی 20 کے 25. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے روم کے ساتھ سٹور ہے، اور جب یہ سٹور بنایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ اس سٹور میں صرف میری بیوی کے کپڑے ہوں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ان کی بیگم کے کپڑے کتنے یہاں پر نظر آتے ہیں. اچھا جی 70% تو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ دھوبی سے استری ہوتے ہیں، اور ان کی جو جتنی بھی کالر والی ٹی شرٹس ہیں اور وہ جو دوسری آفس ٹی شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب ان کی دھوبی سے ہوتی ہیں. میرے بھی کچھ کپڑے جو ہیں جو کلف والے جو آنے جانے والے جیسے ہوتے ہیں وہ دھوبی سے استری ہوں گے یا وہ پھر اسٹیم پریس ہوتے ہیں. اور باقی جس طرح سے گھر میں پہننے والے ٹراؤزرز ہو گئے، ٹی شرٹس ہوگی، وہ گھر میں استری ہو جاتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیلی ان کا جو یہ ڈرا ہے جہاں پر یہ تو خیر پرانا ان کا ہے نا جہاں پر یہ ٹائز وغیرہ رکھتے تھے، اور یہ ساکس والا ڈرا جہاں پر ان کی اس طرح کی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ڈیلی میں سیٹ کرتی ہوں. ڈیلی جیسے ہی واش ہوتی ہیں چیزیں یہاں پہ رکھی جاتی ہیں. اور یہ وہ ڈرا ہے جہاں سے آپ کو ٹی شرٹس کا خزانہ ملے گا. ابھی اور بھی ماشاءاللہ سے اللہ نصیب کرے اور بھی ٹی شرٹس ہے. یہ سب پیک رکھی ہوئی ہیں، اور جو کہ ان کو یاد بھی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ ٹی شرٹس رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا سارا جو ٹی شرٹس کا جو کچھ خزانہ ہے نا وہ یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری 15 مجھے بلیک ٹی شرٹس چاہیے. میں نے جناب جب یہ ڈرا کھولا اور اس میں سے بھی کچھ ٹی شرٹس نکلی ہیں، اور تقریباً یہ ہوں گی 25 تھی، 15 نہیں تھی ٹی شرٹس. تو جناب یہ تو ہمارے جو ہبی ڈارلنگز ہوتے ہیں نا ان کے یہ حال ہوتے ہیں. سب جتنے بھی میاؤں ہیں نا وہ یہی کام ہی کرتے ہیں، اپنی بیگموں کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں.
آپ بھی مجھے بتائیے گا میری بہنوں کہ کیا آپ کے ہسبینڈس آپ کو ایسے آپ کو تانے دیتے ہیں؟ اچھا، میں نے منتیں کی ہیں، میں نے کہا یہ والی مجھے دے دیں ٹی شرٹ، مجھے یہ بڑی پسند آئی ہے، اور کیونکہ میں ذرا لوز لوز پہنتی ہوں ٹی شرٹس وغیرہ، کہتے ہیں نہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا. میں کہا اچھا بھائی بعد میں تو یہ میں نے ہی لے لینی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں یہ نئی جو ہے نا یہ یہاں پر رکھ دیتی ہوں تاکہ میں زیادہ باتیں ہی نہ سنوں. یہ ہیں جناب. اچھا ویورز، اس طرح سے ہے کہ جب اسلامک ٹاپک پر کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ پھر میں وائی بی کو کہتی ہوں کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہوتی کہ آپ اسلام پر اس طرح سے آپ بات کر سکیں، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ. تو وہ پھر جناب وائی بی آپ سب کو بتاتے ہیں جس طرح سے بھی جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک تو ہسٹری بہت زیادہ پڑھتی ہے، تاریخ وائی بی بہت زیادہ پڑھتے ہیں. مانتے نہیں ہیں کہ جی ان کو نالج ہے، لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ سے ان کو نالج ہے، اور فخر بھی ہے مجھے اس بات پر. اب جناب یہ ہے کہ ویورز، ایک تو میں آپ سب کو جو ہے نا وہاں جا کر انشاءاللہ آپ سب کو میں زیارت لائیو بھی کرواؤں گی، کوشش کیا کروں گی کہ لائیو آؤں. ایک تو وہاں پر جو ادھر جو ہوتی ہیں خدام تو خیر مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا، تو یہ تنگ بہت زیادہ کرتی ہیں، بس کچھ سیکنڈز کے لیے ویڈیو بنانے دیتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ بند کروا دیتی ہیں نا موبائل کیمرے کو. اور اگر ان کو کہا جائے کہ جی ہم نے زیارت کروانی ہے، زیارت کروا رہے ہیں، پھر یہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے زیارت پھر کروانے دیتی. جو بھی ہوگی انشاءاللہ بات وہ آپ کو پتہ چل جائے گی وہاں جا کر. اور جو ہمارا عشق کے سفر سٹارٹ ہونا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لے کر جا رہی ہوں، ہماری تیاری کس طرح سے ہے، جو ہم نے پیکنگ کی ہے، وہ تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ ولاگ میں. عشق کے سفر کے نام سے آپ ولاگ آپ دیکھیں گے، اور وہ میرے ایپیسوڈز کی صورت میں وہ میں لگاؤں گی انشاءاللہ. تو اب جتنی میں نے اپنے یہ پیکنگ جو میں نے کرنی ہے، جو میرا سامان ٹوٹل جا رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن ابھی تفصیل نہیں بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ابھی یہ نہیں بتاؤں گی، صرف آپ کو میں دکھاؤں گی. آج کا ولاگ بس اتنا ہی ہے. اور پھر میں کیونکہ آج چاند نظر آ جائے گا محرم کا، اور آپ کو ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اپنے اس ولاگ کے حوالے توسل سے، کہ جیسے اب چاند نظر آئے گا، یکم محرم ہے کل سے، تو آپ کوشش کریں کہ زیارت عاشور آپ کو جون سا ٹائم آپ کو ملتا ہے، فجر، ظہرین، مغربین میں آپ ایک ٹائم رکھ لیں اور آپ نے زیارت عاشور شروع کرنی ہے. یہ آپ شروع کریں یکم محرم سے، اور چالیسویں تک، چہلم تک آپ نے شہدائے کربلا کا جو ہوگا چہلم ہوگا، آپ نے اس دن تک آپ نے زیارت عاشور، زیارت اربعین اور زیارت القمہ پڑھنی ہے. آپ خود اس چیز کے معجزات دیکھیں گے. اگر آپ کے دل میں ہے نا کہ آپ نے قبر حسین کی زیارت کرنی ہے، آپ یہ شروع کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنے سے آپ کو واقعی وہاں کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. الہی آمین. اور جو آپ کی دعائیں ہوں گی، جو آپ کی دل میں دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی. یہ دن تو نہیں ہے مانگنے کے، لیکن ہمارا ان کے علاوہ، اس در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے. تو اس لیے وعلیکم السلام. تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یکم محرم سے زیارت عاشور پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو جو سامان میں نے لے کر جانا ہے، جتنا میرا سامان ہے، تفصیل نہیں بتا رہی، جتنا میں لے کر جا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے جتنی میں نے چیزیں لے کر جانی ہیں، بس باقی تفصیل تو آپ لوگ دیکھیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. ویورز، آپ سب جانتے ہیں کہ آج چاند کی پہلی ہوگی اور شب لگ جائے گی محرم کی. انشاءاللہ کل ہوگی پہلی. تو اب یہ ہے کہ میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جب آپ زیارت کربلا کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اس
क्या मौला ने फरमाया है। तरतीब वार आदाब ज़ियारत करबला, आयमा मासूमीन से मरवी। ज़ियारत से पहले 3 दिन रोज़ा रखना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना चाहो, बुध, जुमेरात और जुम्मा को रोज़ा रखो। और कल बुध का दिन है, इंशाअल्लाह मेरा रोज़ा होगा। ये सफ़र की तैयारी और रूह की पाकीज़गी के लिए है। जुमा के दिन गुस्ल करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल करो, खुशबू लगाओ और ज़ियारत से साफ कपड़े पहनो। सफ़र के दौरान और करबला पहुंचने पर सादगी इख्तियार करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब करबला में दाखिल हो जाओ तो अपना सामान नैनवा में रख दो, सुरमा ना लगाओ और जब तक वहां मुकीम रहो गोश्त ना खाओ। भूखे प्यासे और गुबार आलूद हालत में ज़ियारत करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाओ तो बाल उलझे हुए, गर्द आलूद और भूखे प्यासे हालत में जाओ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी हालत में शहीद हुए थे। अच्छा जी, लजीज और पुरताइश खाने से परहेज। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खबर पहुंची है कि कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं और अपने साथ हलवा, अखबिसा या उखबिसा, मुझे इतना वो नहीं है पता, और इस जैसी लजीज चीजें ले जाते हैं। हालांकि अगर वो अपने प्यारों की कब्रों पर जाते तो क्या ऐसी चीजें लेकर जाते? यानी मीठी चीजें, गोश्त की बहुतात, बिरयानी वगैरह से परहेज करो। सादा खाना, रोटी, दूध, दही खाओ। फरात के किनारे पर गुस्ल करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर फरात के किनारे पर आओ जहां कब्र के सामने खजूरों के दरख्त हैं। एक तहबंद आजार पहने हुए गुस्ल करो। ज़ियारत के दौरान गमगीन और मुतवाज़े रहना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस तरह करो कि तुम गमगीन, रंजीदा और परेशान बाल हो, यानी दिल में मुसीबत का एहसास रखो। रात गुजारना, कम अज कम एक रात क्याम करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे और इनके पास रात गुजारे, कब्र हुसैन जो मौला का जो मतलब वहां पे हरम है, रोजा मुबारक है, तो अल्लाह इसे शोहदा में से लिख देगा। ज़ियारत के बाद वापसी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी हाजात तलब करो, फिर अपने घर लौट आओ और करबला को अपना वतन ना बनाओ, यानी ज़ियारत के बाद वापस चले जाओ, मुस्तकिल क्याम ना करो। तो ये मैंने आपसे मौला के जो जिस तरह से मौला ने फरमाया है, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि जब आप हमने ज़ियारत करबला, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाना है तो किस तरह से जाना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद जो भी व्लॉग्स होंगे वो आप सब देख सकें। खसूसन आप ज़ियारत करबला तो कर सकें ना अपने घरों में बैठकर। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सबसे राजी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।